فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اس بات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جڑا شخص قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کو ڈر گئے اور اپنی خواہشات اور گناہ تو بچ گیا، اپنے آپ کو روک دیا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب لئی انتہائی مشکل ہے، اور آخرت کی گھڑی جو سب تو مشکل ترین گھڑی ہوئی کہ جدو بندے کو اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کی آواز پہ گئی کہ حساب لئی حاضر ہو جائے۔ دنیا اندر اگر کہیں پیشی ہو اور جرم بھی زندگی موجود ہوئے جس وجہ تو پیشی ہے، تو دنیا کے افسر کے سامنے، تفتیشی کے سامنے پیش ہونے تو پہلے انسان کی کیفیت اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونے کی کیفیت کیا ہو۔ دنیا اندر پھر بھی انسان کو کوئی سہارا آسرا ہو، کوئی سفارش، کوئی رشوت، ہر جاننا کوئی جرمانہ، لیکن جڑی آسرے دنیا چ موجود نے قیامت والے دن انہاں چ کوئی آسرا نہیں، نہ سفارش، نہ ہی کوئی جرمانے کی صورت عذاب ٹل جائے، نہ کوئی فدیہ دیا جائے، نہ جرمانہ دیا جائے، نہ کفارہ دیا جائے، اور جسم تے کپڑا بھی نہ ہو، برہنہ ہوئے انسان، سورج بھی انتہائی قریب، عدالت اللہ دی ہوئے، اس تو کوئی بات چھپی نہیں،
اور درمیان کوئی وکیل اور ترجمان بھی نہیں ہوئے کہ تواڈے کیس نو مؤثر انداز پیش کر سکے، کیونکہ عالم الغیب کے سامنے اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ڈائریکٹ کلام کرنا ہوئے گا اور ڈائریکٹ سوالات دے جوابات دینے ہوں گے۔ سوال کرنے والا اللہ خود ہوئے، حساب لینے والا خود ہے، اور انسان اس کے سامنے کھڑا ہے، باری کا منتظر ہے۔ اس کھڑے ہون تو جڑا دنیا ہی ڈر جائے، رب نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت۔ جس چیز نے آنا ہوئے وہ کتنی بھی دور کیوں نہ ہوئے، سمجھو کہ آ گئی، واقع ہونے والی واقع ہوئے۔ جب ایمان ہے، یقین ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوئے گا اور دن آئے گا، تو بالقریب ہے۔ جس کا آنا لازم ہے، سمجھو کہ وہ لمحہ آ گیا، گزرنا جو ہے۔ سیدہ کائنات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر شخص کا حساب ہوئے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ہر شخص کا حساب ہوئے، ہر شخص نے اللہ کے سامنے الگ الگ پیش ہونا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث ہے کہ اس وقت تک اللہ قدم آگے نہیں اٹھانے دے گا جب تک 5 سوالات نہ کر لے اور صحیح جوابات اسی دے نہ سکو۔ پہلا سوال کہ تینوں ایک عمر بخشی سی، زندگی بخشی سی، زندگی کہاں فنا کی، کہاں گزاری؟ جواب دے۔ پوری زندگی کا احاطہ ہو، ساری زندگی کا جواب دے بھائی۔ دوسرا سوال کہ اس ساری زندگی اندر چند سال تیری جوانی دے سن، ان شباب ہی، وہ جڑے جوانی دی مستی سی نا، جوانی دا جڑا عروج سی، اس جوانی دے ایام چند سال دا الگ جواب۔ جوانی کیسے گزاری اور کہاں گزاری، کس طرح گزاری؟ پھر سوال ہوئے گا اس دے جوابات تو بعد مال جڑا تیرے کول ہے سی وہ کس طرح کمایا؟ کمائی دے سارے ذرائع بیان کر، کس طرح مال اکٹھا کرتا رہا سے، کہاں کہاں سے مال لے کے آتا سے، کیویں جمع کرتا سے، وہ سارے ذرائع کاروبار اساس انداز طریقے ذرائع جس طرح اکٹھا کیتا ہے سارے بیان۔ اس بیان تو بعد چوتھا سوال، جڑا مال جمع ہوئے ٹھیک ہے، جواب تیرا آ گیا کہ مال میں اس طرح کمایا، تاجر تھا، کاروباری تھا، ملازم تھا، مزدور تھا، جس طرح بھی کما لیا، آ گیا مال، بتلا جمع شدہ مال، کمائے ہوئے مال خرچ کیسے کیسے اور کہاں کہاں کیا، بیان کر۔ پہلے جمع کس طرح کیتا ہے، پھر اس جمع نو خرچ کس طرح کیا۔ پانچواں سوال، تینو کچھ علم عطا فرمایا، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم تے ہے، تھوڑا ہے بہت ہے زیادہ، اس اپنے علم دے مطابق عمل کتنا کیتا ہے، جواب علم دے مطابق جواب دے کہ تیرا عمل علم دے مطابق سی کہ جہالت پر باپ دادا ایسے کرتے تھے، فلاں ایسا کرتا تھا تو میں کرتا رہا،
یا جو علم تھا اور علم لیا تھا اس کے مطابق تیرا عمل تھا؟ جواب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی، جس کو ہو گئی نا نرمی، اس کی رحمت مہربانی پیشی ہو گئی بندے دی، اور آگے مہربانی ہو گئی کہ چلو معافی ہے، ٹھیک ہے، درگزر ہے، معافی۔ لیکن جس کو سوال ہو گیا نا یہ کیوں کیا، بس سمجھو کہ وہ بس اب کون بتلائے رب کو میں نے کیوں کیا اور کس طرح جواب دیا۔ بڑی سخت پکڑ والا بھی ہے اور سخت حساب والا، الحسیب ہے، وہ حساب لینے والا ہے، اور حساب لینے والا عالم الغیب ہو تو بتاؤ اس کی پکڑ کتنی سخت ہو، جانتا ہو، اس سے کوئی چھپا نہ سکتا ہو۔ بندے کو بندہ چھپا سکتا لیکن وہاں چھپ نہیں سکتا، وہاں بندہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، جانتا پہلے پوچھتا بعد، وہ تو جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے، جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، پوچھ رہا ہے صرف بندے سے تاکہ حجت قائم ہو اور بندہ پکار کے کہے کہ یا اللہ ظلم نہیں ہوا، جو کچھ مجھ سے ہوا وہ انصاف عدل ہو، میں منع تسلیم کیتا ہے کہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ عدل ہے، ظلم نہیں، کیونکہ اس کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا۔ تو اس کے سامنے کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہے، ایسا انہوں آسان سمجھے، ویکھی جائے گی، قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، آئے گی بھائی آئے گی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، جس طرح بندے نال گل کرے تو بندہ کہے، وہ بندہ ایک گل کرے اگر جواب کہے نہیں جس طرح تو کہہ رہے اس طرح ٹھیک نہیں، قسم میں اس طرح ہوئے گا، اسی طرح اللہ فرماتا ہے قیامت کے انکاریوں، حشر کے انکاریوں، میرے سامنے کھڑے ہونے کا انکار کرنے والوں، لا نہیں اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے تو ہڈیاں باتیں اعتراضات اشکالات ٹھیک نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں اس دن کے واقع ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں، کون؟ اللہ، کہ قیامت آئے گی، جدو آنا ہے اور کھڑا ہونا ہے اس کے سامنے، پھر نخرہ کس بات، پھر اکڑ کس بات، پھر تکبر کس بات، پھر عیاشی کس بات، عیش و عشرت کس بات، یہ ساری زندگی کی لذتیں، یہ شامتیں، یہ گناہ، یہ عیاری، مکاری، دھوکہ بازی، خیانت، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، بدکاری، فحاشی، یہ گانے، یہ زندگی کی لذتیں، یہ گناہ کس لیے ہیں؟ جب کھڑا ہونا ہے اور یقینی ہونا ہے اور حساب دے۔ اپنی زندگی پہ غور کیجئے، اس لمحے سے ڈریے جس لمحے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور بڑا مشکل ہے، اور جیڑا اس تو ڈر گیا پھر انعام اور رحمت اسی کے لیے، تو دے سامنے کون جائے، اس دے سامنے کون جائے اور کون کھڑا ہوئے اور کون کہے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری، بڑی مشہور حدیث، اکثر خطبہ اس حدیث نو پڑھتے نے، سنتے نے، بیان ہوتے، تو جو ہر شخص نے اس حدیث نو سنے، لیکن اس حدیث کا ایک پہلو جو میں سمجھان کی کوشش کروں گا، ذرا اس سے توجہ، جس پہلو بیان ہوتی ہے نا اکثر وہ پہلو اور ہو، لیکن جس پہلو میں تھوڑے سامنے رکھنا ہے، ذرا اس سمت، اس جہت پہ غور فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن کیفیت پہلے وہ بیان ہو چکی،
اس قیامت والے دن ساری دھوپ ستا رہی ہوئے گی، گرمی کی شدت ہوئے گی، بندہ پسینے شرابور ہوئے، ہر بندے نو فکر لگی ہوئے گی، اور دن بڑا لمبا ہوئے گا۔ کتنا لمبا ہوئے گا؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ ساری زندگی کتنی ہے؟ ساڑھی 60 سال، 70 سال، 80 سال ٹوٹل، صرف 60 70 80 سال۔ کب سے پیدا ہوئے، کب تک آج ہیں اور کب تک رہیں؟ تو جب ایک دن ہی 50,000 سال کا ہو جائے، ختم ہونے آئے ہی نہ، یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے، لمبا ہے، ہزاروں سالوں پر مشتمل ایک دن ہے، تو پوری طرح ستا رہی ہے، کپڑا ہے کوئی نہیں، چھاں ہے کوئی، نیچے زمین تپ رہی ہے، تانبے دی زمین ہے جڑی پگھل تپ رہی ہے، بندہ اس تے کھڑا ہے ننگے پاؤں، جسم تے کپڑا کوئی، ٹھنڈی ہوا کوئی، برآمدہ کوئی نہیں، چھاں کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، پنکھا کوئی نہیں، کولر کوئی نہیں، اے سی کوئی نہیں، کوئی ٹھنڈک کا سامان ہے ہی نہیں، کھانے نو کھانا نہیں، پین نو پانی کچھ نہیں۔ دور ایک حوض کوثر ہے جس پہ جا کے پینا ہے، لیکن حساب و کتاب کے بعد بندے پریشان۔ ہن صرف اے فکر ہے، اے فکر اجے تک دماغ تے نہیں سوار ہوئی کہ جنت جاوی، صرف اے فکر سینے چاہے کہ حساب شروع ہو جائے، کسی سمت جس سائڈ تے لگنا ہے لگیے تے صحیح، اس پریشانی تو تے بچی، حساب شروع ہو جائے۔ کون کہے اس ذات نو کہ یا اللہ حساب شروع فرم؟ کسی میں مت جرت ہی نہیں ہے کہ حساب کا کہہ دے، گزارش کر دے، سفارش کر دے، شفاعت کر دے کہ یا اللہ دنیا پریشان ہے، حساب شروع کر۔ وَجَاءَ رَبُّكَ صَفًّا صَفًّا، پھر رب آئے گا، فرشتوں کے ساتھ آئے، حساب لینے کے لیے آئے، بندے کھڑے، معاشر کا میدان ہے، اور کہاں سے ہے؟ عرفات سے لے کر ملک شام تک، یہ ساری جگہ میدان معاشر۔ بعض روایات میں ہے عرفات، بعض میں ہے ملک شام۔ محدثین کی تطبیق یہ ہے کہ اس طرح سمجھے کہ آغاز عرفات سے ہوگا، آخری صف شام میں ہو، ہزاروں میل کا سفر ہے، لوگ پریشان کھڑے، کون کہے کہ یا اللہ؟ دنیا کہے گی کہ یار کوئی ایسی ہستی تلاش کیجئے جس نو گزارش کریے کہ اللہ حساب شروع کر۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کے کس کے پاس آئے؟ کہ مشہور حدیث ہے سیدنا آدم علیہ السلام، تفصیل حدیث ہے، اس تفصیلی حدیث جو چند نکات پہ غور کی۔ آدم علیہ السلام کو لا کے کہن گیا ہے آدم تسی ساری انسانیت دے باپ، باپ دے کچھ حقوق بھی ہوندے نے اولاد، تو تہاڈی اولاد پریشان کھڑی، کہ اپنی اولاد نال محبت شفقت اظہار کر کے رب نو ضرب اتنا عرض کر دو کہ حساب تو شروع کر دے۔ تسی شان یہ ہے تہاڈی کہ تھانوں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تمہاری شان یہ ہے کہ تمہیں فرشتوں نے سجدہ کیا،
تمہاری شان یہ ہے کہ تم ایک طویل عرصہ جنت میں بسر کی، تمہاری شان یہ ہے کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو، اور اے سفارش بھی نہیں کرنی کہ خان چھاٹ دے ہو، سفارش اے کرنی ہے صرف ابتدائی سفارش کہ حساب شروع ہو جائے، بس شروع کرا دو۔ اب سنیے آدم علیہ السلام کا جواب، فرمایا گیا بیٹو، اے میری اولاد، میں کیسے کھڑا ہو کے آگے جا کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میں کیسے کھڑا ہو کے یہ بات کہوں، جے میں سامنے کھڑا ہو کے یہ بات کہاں یا کوئی جواب آ جنت دے درخت دے نیڑے نہ جائی، تو پہلے آپ اظہار سے دسو میں کی جواب دیا گا؟ اگر وہ یہ پوچھ لے تو میں کیا جواب دیا گا؟ میں نہیں جاتا آج، بھئی آپ کا باپ، میرا باپ، ساری اخلاق انسانیت کا باپ آدم نہیں کھڑا ہونے پا رہے جا رہے کہ رب یہ نہ پوچھ لے کہ ایک درخت سے روکا تھا، وہ پھل کھا لیا تھا تو نے، او دا جواب تو سیدھے ہونا، پھر میں انہاں دا حساب سے شروع کروں گا یا نہیں کروں گا، پہلے اے دا حساب تے میں کی جواب دیاں گا؟ میں نہیں جانتا۔ جب آدم اس درخت کا پھل، زندگی میں یہی ایک عمل ایسا ہوا جس سے رب نے روکیا سی تے ہویا بھی بھول گئے۔ قرآن میں نص ہے فنفی آدم بھول گیا تھا کہ بھول کے کچھ کام کر بیٹھنا گناہ نہیں ہے، بھول کے نماز بھول جائے، نماز کے اندر بھول جائے، روزہ کے اندر بھول کے کھا پی لے، یعنی بھولنا گناہ نہیں ہے، فطرت ہے۔ اول انسان اول الناس، پہلا انسان سب سے پہلے بھولا، عربی کی کہاوت، بھول سکتا ہے۔ جب بھول کے کھانے والا اس سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور آدم جیسی ہستی کھڑی نہیں ہونے سے ڈر رہی ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا، ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ صرف ایک پھل کھاتا ہے تو جنہیں سارا کچھ کھاتا ہے، نہ شراب چھوڑی، چھوڑے نہ سگریٹ، نہ حقہ، تماکو، کوئی شے نہیں چھوڑی، نہ نسوار چھوڑی، نہ عزتیں کسی کی چھوڑ، ساری زندگی پڑھیے، اپنی زندگی نظر، اپنی کتاب کھولی، دوسروں کی کتاب کھولن سے پہلے اپنی کتاب آپ پڑھیے، اقرا پڑھیے اپنی کتاب۔ کیا دن حساب جو ہونا ہے، اب محاسبہ کر لو، اب ڈر جاؤ کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں جانتا، اللہ نے روکیا سی ایک درخت تے پھل تو میں وہ کھا بیٹھا، جی انہیں پوچھ لیا، ایک باری اس درخت کا پھل کھاتا سی تے 40 سال میں کہتا رہا، تب مانا تھا وہ، اور مان بھی گیا، معافی بھی ہو گئی، تلافی بھی ہو گئی، کلمات بھی سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کلمات سکھا دیے، توبہ قبول فرما لی، خطا معاف، نسیان وہ بھول کے جو کھا بیٹھے وہ معاف ہو، خبر بھی آ گئی، اے آدم علیہ السلام تو انہوں معاف کر دیتا گیا ہے، جو کچھ تساں کیتا ہے وہ معاف ہو گیا ہے، جڑا پھل کھاتا ہے وہ تواڈے معاف ہو گیا ہے، ان جاؤ جنت اندر، معافی تو بعد، مغفرت تو بعد، بخشش تو بعد، رحمت تو بعد، قبولیت تو بعد، خبر آدم علیہ السلام نو کہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے معاف فرما دیتا ہے، ربنا ظلمنا، کلمہ
مشکل آئے نے معافی مل گئی ہے، پھر بھی فرماتے نے میں ڈر لگتا ہے کہ دوبارہ حساب ہی نہ کھل جائے. میں نہیں جی میں سکتا اس کی تے بیٹھے خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جڑا ڈر جائے وہ سامنے کھڑے ہون تو. آدم علیہ السلام فرمان گے میں نہیں جانتا، تسی کسی اور دے پاس چلے جاؤ. دنیا ساری پریشان ہو کے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں دنیا پھر پریشان ہو کے سیدنا نوح علیہ السلام دے کول آئے گی. اے نوح علیہ السلام تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے پیارے ہو، تہانوں اللہ نے آدم ثانی دا اعزاز اور تواڈی بڑی شان و عزت، تساں اللہ دے دین لئی دعوت توحید لئی سال دنیا اندر دعوت توحید دیتی ہے. اللہ دے نبی ہو، پیارے ہو، تسی عرض کرو کہ یا اللہ حساب شروع کر دے. نوح علیہ السلام فرمان گے کہ اے دنیا دے لوگوں سن لو، شان وچ کوئی شک نہیں، مقام وچ کوئی شک نہیں. جے میں جاواں رب دے سامنے گزارش کرن لئی تے رب کو پوچھ لوے جدوں تیرا بیٹا کافر ہو کے غرق ہو رہا سی تساں میرے کولوں دے لئی دعا کیوں کیتی سی؟ میں اپنا حساب کی دیاں گا، لہذا میں بھی وہ دے سامنے کھڑے ہون واسطے تیار نہیں. نوح علیہ السلام نہیں جا رہے، میں نہیں جاتا بھائی اس کے سامنے کون کھڑا ہو. یہ حالت کیفیت ہے، یہ گناہوں سے پاک لوگوں کی کیفیت ہے. گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں، جن کی سار زندگی گناہوں میں ہے، ہماری حالت کیا ہو؟ ہم کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے صاحب تھے؟ فرمایا میں نہیں جاتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. فرمایا چلو سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں دی اللہ نے شان مقام عزت عظمت بڑی بنائی ہے، وہ خلیل اللہ بھی ہیں، اللہ نے انہوں نے ساری کائنات دی امامت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ نے جڑا بھی انہوں نے ازمائش بھیجی ہے، ہر ازمائش دے اندر بھی وہ پورا اترے نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام دی آل اور ابراہیم علیہ السلام دی عزت عظمت شان ہے کہ انہوں دا تذکرہ قرآن پاک اندر اللہ نے خلیل بنایا، اپنا خلیل بنایا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے خلت دا مقام بڑا اعلیٰ ترین مقام ہونا ہے، سب تو اوپر والا درجہ مقام خلت والا ہونا ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب نو اپنا خلیل بنایا ہے. فرمایا میں نو رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، کسی نو اپنی امت جو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق نو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب تو اونچا درجہ مقام خلت ہونا ہے. ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے درجہ عطا فرمایا ہے کہ او خلیل اللہ نے دنیا نو خلیل اللہ کہن دیئے. تو آڑی شان ہے، تو آڑی عزت عظمت ہے، تسی چلو رب دے سامنے گزارش کرو کہ حساب شروع فرما دے. ابراہیم علیہ السلام فرما دینا اے بنی آدم، اے آدم دی اولاد، اے آدم دے بیٹو، میں جان نو جان چلا تے چاہواں، لیکن جے میں جاواں کھڑا ہو جاواں رب دے سامنے تے رب میرے کولو پوچھ لوے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو ہاڑے نال تو اڑی بیوی سی تے تساں فرمایا سی میرے نال میری بہن ہے. وہ تمہارے ساتھ تو تمہاری بیوی تھی اور تم فرما رہے تھے وہ میری بہن ہے. حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے. محدثین نے یہ فرق بیان کیا ہے بھی یہ گناہ نہیں ہے، خلاف حقیقت بات نہیں ہے. ظالم بادشاہ سی وہ اس سے لوٹ رہا تھا. جب خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ گزرے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری بہن ہے، کیونکہ اسلامی رشتے کے لحاظ سے وہ بہن ہے. بات سچی گئی ہے لیکن حقیقت کے ظاہری بالکل خلاف ہے. فرمایا اگر وہی پوچھ لے ایک دفعہ اسلام نے کہا تھا کہ میرے ساتھ میری بہن ہے، حالانکہ کون تھی؟ بیوی.
اسلامی رشتے میں وہ بہن تھی، لیکن میں نے کہا کہ وہ میری بہن تھی بیوی۔ رب یہی پوچھ لے کہ تو نے یہ کیوں کہا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس زندگی کا ایک جملہ، زندگی کا ایک لفظ کہ ٹھیک ہے وہ تیری اسلامی رشتے کے لحاظ سے بہن تھی، لیکن تو نے اس کو کیوں کہا، تو نے بیوی کیوں نہیں کہا؟ اگر یہی پوچھ لے خلیل سے تو خلیل کیا جواب دے گا؟ بھائی سانو تو کیڑی کیڑی بات ہے جڑی نہیں پوچھ۔ ہماری زندگی میں تو جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے، چغلی بھی ہے، سارے گناہ ہیں، ایک ایک کا حساب ہونا ہے۔ وہاں تو یہ لوگ ہستیاں ڈر رہی، اور میں نہیں جاتا۔ پوچھ لو ایک قوم نے کہا تھا آؤ میلے پر چلے، تو میں نے کہا تھا میں بیمار ہوں۔ ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں تھی، یہاں بھی توریہ کیا تھا کہ بیمار ہوں۔ بیماری دل کی مراد لی تھی کہ شرک، قوم میں شرک ہو تو سب سے بڑی روگ دل کا دکھ نبی کا یہی ہوتا ہے۔ فرما اس دکھ میں تھا، اس پریشانی میں تھا، لیکن ظاہری طور پر جسمانی کوئی بیماری تھی نہیں، تو میں نے یہ کہہ دیا تھا۔ اللہ وہی پوچھ لے تو جواب کیا دوں گا؟ میں نہیں جاتا۔ اب بتائے ابراہیم علیہ السلام نہیں جا رہے، کون وہاں کھڑا ہو کے گئے؟ ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ معصوموں کا یہ عالم۔ حدیث سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی باری آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام جدو رب دے سامنے اپنے حساب و کتاب، اپنی قوم دے حساب و کتاب ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دیتی ہے عیسیٰ ابن مریم لبیک وفادیک یا اللہ حاضر۔ فرمایا یہ تمہاری قوم عیسائی آئی کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کہہ آئے تھے کہ مجھے رب کا بیٹا بنا لو۔ یہ کہندے نے کون؟ عیسائی، کہ تسی یہ گل انہوں نے کہی سی، یہ تمہارا نام لے رہے، بتاؤ یہ بات ٹھیک کہہ رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پوچھے گا، قرآن میں اشارہ ہے، انت قلت للناس و امی اتخذین من دون اللہ الہین من دون اللہ۔ تسی کیا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا، اے عیسیٰ ابن مریم تسی این عیسائین کہہ کے آئے سو کہ میں نے تو میری ماں نو اللہ تو علاوہ معبود بنا لے آجے، ایک کیا سی تساں جواب دے؟ فرمایا عیسیٰ ابن مریم دے جسم دے ہر بال جو وچوں بال دی جڑ کولوں خون جاری ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ عیسیٰ ابن مریم کو سوال ہو رہا ہے تے بالاں دے وچوں جڑاں چوں خون سمایا ہے، خون جاری ہو گیا ہے۔ دسو جے معصومہ دی ہے حالت، جڑے گناہاں تو پاک نے، اللہ دے نبی نے، رب دے پیارے نے، جنت دے وارث نے، جنت انہاں لئی بنائی گئی ہے، جنت دے محلات نے، انہاں دی یہ حالت کیفیت ہے، دسو گناہگاراں دی حالت کیفیت کی ہوئے گی؟ عیسیٰ ابن مریم کی فرمان گیا ہے میری قوم میں رب دے سامنے جان جو دی پوزیشن اندر نہیں، لہذا میں جانا نہیں تے کسے اور نہیں جے جانا، ایک کوئی ہستی ہے میں تنوں دا پتہ دس دینا، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ